بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیرخواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ اس کی طاقت کے سامنے تمہاری چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود ہی نہیں۔ اور جب تم یقین اور محبت سے اس سے کچھ مانگتے ہو تو وہ رد نہیں کرتا، بلکہ صحیح وقت آنے پر کن فرما دیتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا، اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہاتھ ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے، جبکہ برکت ایک نعمت۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ آپ کی سب پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے، اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، اور میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے، اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ صدقہ کرتے وقت رشتہ داروں کو ترجیح دیں۔ سب سے پہلے ان کا حق ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کو دینے سے دگنا ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہی ہے، جبکہ رشتہ دار پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم سے بحث کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم سے بحث کی اور ان سے کہا کہ تم وہ ہو جس نے اپنے گناہ سے لوگوں کو جنت سے نکالا اور اس طرح ان کو تنگ کیا۔ آدم نے جواب دیا، اے موسیٰ، آپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے پیغام اور براہ راست گفتگو کے لیے منتخب کیا، پھر بھی تم مجھ پہ ایک ایسی چیز کا الزام لگاتے ہو جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی میرے لیے لکھ دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، پس آدم علیہ السلام نے اس دلیل سے موسیٰ پر غالب آ گئے۔ دعائیں۔ دعاؤں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ ہر جگہ جا سکتی ہیں جہاں ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے۔ دعائیں ہی آپ کے لیے معجزہ کرا سکتی ہیں اللہ سے، دعائیں ہی آپ کے تڑپتے دل کو سکون میں بدل سکتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک تو بس 2 ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کے گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دنیا کے سارے قرضے لوٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان قرضوں کے جو ہماری ماں کے ہمارے اوپر ہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔
جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ 100 میں سے 100 نمبر لوگے تو کامیاب ہوں گے، بلکہ یہ کہا ہے کہ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، گناہ کم ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ تنکا تنکا اگر امید کے ساتھ اکٹھا کریں تو گھونسلہ بنتا ہے، اور اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتی ہے۔ 4 چیزیں رزق کو کھینچ کے لاتی ہیں: رات کا قیام کرنا، سحری کے وقت استغفار کرنا، ہمیشگی سے صدقہ کرنا، اور دن کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اور 4 چیزیں رزق کو روکتی ہیں: صبح کی نیند، نماز کی کمی، کوتاہی اور خیانت۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب در افراد سونے کے ایک خزانے کو ظاہر کر دے گا، جو شخص وہاں موجود ہے تو اس میں سے کچھ نہ دے۔ 1.5 ارب ہو کر بھی ابابیلوں کے منتظر مسلمان کہ وہ آئیں اور 80 لاکھ اسرائیلیوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ آج اگر ابابیل آئیں تو وہ اپنے کینکر یہودیوں کا نہیں، مسلمانوں کو ماریں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیے کہ یہ زندگی صرف اس رب تعالیٰ کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ ملے تب بھی وہ کبھی نہ کبھی مل جایا کرتی ہیں۔ آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے، تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں سمجھتا، جبکہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ جو بارش کے بعد 7 رنگوں کی دھنک بنا سکتا ہے، اس کے لیے دکھ کو سکھ میں بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ بس اپنے رب سے جڑے رہیں اور پر امید ہو کر مانگتے رہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تنہائی میں موبائل کی اسکرین زلیخا کی طرح ہے جو ہر انسان کو کہتی ہے آجا گناہ کر لے، لیکن اے نوجوان تو سنت یوسف ادا کرتے ہوئے کہہ دے معاذ اللہ۔ یہ جو نفس کا جال ہے نا، اس سے محفوظ رہنے کے لیے قدم قدم پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک شعوری کوشش سے ساری خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بار بار دلانا پڑتا ہے۔ جیسے جسم کو روزانہ خوراک چاہیے، بالکل اسی طرح روح کو بھی روزانہ پرورش درکار ہے تاکہ نفس و شیطان کو مات دی جا سکے۔ آپ جب بھی صبح کریں تو یہ عزم ضرور کریں کہ آج کے دن میں نے اپنے خالق کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی اور نہ ہی اس کی مخلوق کو اپنے کسی عمل سے تکلیف دینی ہے، اور اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیا کر۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری جیت یہ نہیں ہے کہ ہم خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ ہماری جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی ہمارے احساس اور اخلاق دے کر اچھا بننے کا تہیہ کر لے۔ بہت دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا تو میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اللہ پاک سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیں ذہنی، جسمانی، قلبی اور روحانی سکون دے سکتی ہے۔ ہم پلک جھپکنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ مشکلات کا واحد حل صبر و شکر اور دعا ہے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھیں اور اپنے آپ کو اس نظام قدرت کے ساتھ چلنے دیں۔ بے شک آپ کا اللہ آپ کو ہر مشکل کے بعد آسانی عطا کرنے والا ہے۔ آپ کا اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو نفع پہنچایا ہو اور اسے کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو۔ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی مصیبت ایک ایسا دروازہ ہے جسے ہر سچے کو داخل ہونا ہوتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں ایمان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔
اور جب کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو رب اس کا بھی اجر اسے دیتا ہے، تو بھلا وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟